تعالى وبركاته. الحمد لله على كل حال وآلائه الكمال وعلى آله وأصحابه الجمال. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وللمؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المدين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، بعد عشاء سے لے کر ابھی تک آپ محفل سید الانبیاء میں شامل ہیں، اور آپ کے یہ جو اوقات صرف ہوئے ہیں، یہ رب تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ یہ ذکر میلاد النبی میں صرف ہوئے ہیں، اور آپ علماء، فضلاء، حفاظ کی زیارت سے مستفیض ہوتے رہے ابھی تک. ممبر نور پر بیٹھے ہوئے جملہ علماء کرام و شعراء اعظام و حفاظ کرام تشریف رکھے ہیں، اور بالخصوص پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، گل گلزار رضویت و اسلمیت، جانشین حضور شیر بہار، افضل العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ارشد رضوی صاحب قبلہ دام اللہ ظلہ علینا تشریف رکھے ہیں. آپ حضرت کے چہرے کی زیارت سے مستفیض ہو رہے ہیں، اور تھوڑی ہی دیر میں حضرت کا خطاب نایاب ہوگا اور آپ اس خطاب سے بھی مستفیض ہوں گے. بس 2 منٹ میں آپ کی حیت کو، آپ کی حالت کو دیکھ کر سمجھ سکتا ہوں کہ آپ رات کی کس موڑ پہ بیٹھے ہیں. بالکل یہاں تک بھر چکا ہے. اگر علماء تھوڑی سی بھی اگر زائد جرت کریں تو وہ چھلک جائے گا. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ حفاظ کرام کی جماعت یہاں پر بیٹھی ہے تو ایک آیت مجھے یاد آئی. اس سے پہلے درود پاک کا ورد کر رہے ہیں. اللہم صلی علی، باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم. صلو علی الحبیب صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کہتا ہے، رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے اس قرآن میں اتارا ہے مومنوں کے لیے رحمت اور شفا. کس کے لیے؟ مومنین کے لیے رحمت و شفا کو خدا نے قرآن میں اتارا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہو گئی، بیان کیا ہے. یہ آپ کے سامنے حفاظ کرام کی جماعت بیٹھی ہے. یہ کس کے حافظ ہیں؟ حدیث کے یا قرآن کے؟ ارے بھائی، ہمارے عرف میں حافظ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کے نا. اور ابھی حال میں ایک بیماری چلی ہے، کورونا وائرس. اس بیماری کے تعلق سے ہمارے کچھ لوگوں کا ایمان اس درجے تک کمزور ہو گیا ہے کہ مصافحہ کرنا گوارا نہیں کرتا. ایک ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ بھی آدھا. کیوں؟ تو کرونا وائرس ہے. ان بیماریوں سے اگر دور بھاگنا ہے تو مصافحہ مت کرو، یہ لوگوں کا کہنا ہے. اور قرآن کہتا ہے کہ قرآن میں مومنین کے لیے شفا ہے. اور ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھیں، مسجد میں نماز پڑھیں، کچھ بھی کریں، ہمارے باڈی میں، ہمارے جسم میں وہ بیماری مس ہو کر رہے. اسی بیماری کو منتقل ہونے کی وجہ سے سعودیہ والوں نے طواف کعبہ کو ابھی بند کر دیا ہے. حرمین میں نمازیں نہیں ہو رہی ہے.
وہ اپنے حرم میں چیخ چیخ کر چلا رہا ہے الصلاۃ فی بیوتکم، الصلاۃ فی بیوتکم، نماز گھروں میں ہے، نماز گھروں میں، یعنی کہ اشارہ اس بات کی طرف کر رہا ہے کہ نماز گھروں میں پڑھو۔ فقط ایک وجہ ہے کہ لوگ یکجا نہ ہو، لوگ ایک جگہ اکٹھا نہ ہو۔ پوری دنیا کہہ رہی ہے نماز مت پڑھو، نماز میں باجماعت ہوگے لوگ یکجا ہوں گے، طواف مت کرو، طواف میں لوگ یکجا ہوں گے، حدود حرم میں مت رہو، عبادت کی وجہ سے لوگ یکجا ہوتے ہیں۔ جب یکجا ہوگے تو کرونا وائرس ہوگا، اور یہ اس میاں کا دعویٰ ہے کہ اگر ساری بیماریوں سے دور بھاگنا ہے تو قرآن سے قریب ہو جاؤ۔ جب قرآن سے قریب ہوگے تو قرآن میں خود رب کائنات نے اور رب کعبہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ سارے مومنین کے لیے شفا ہے، یا وہ کورونا ہو یا وہ کینسر۔ یہ قرآن ہے، قرآن وقت سے نہیں ہے، ورنہ قرآن سے ہی میں شروع ہوتا۔ قرآن کہتے کسے ہیں؟ وقت بڑا تنگ ہے، اب میں کوئی پیشہ ور خطیب نہیں ہوں بھائی۔ قرآن ہے، قرآن مومنین کے لیے شفا ہے، بس اس پر غور کریں۔ اچھا شفا ہے، یہ شفا کس کے ذریعہ ہے؟ ڈائریکٹ خدا کے ذریعہ ہے یا خدا اور مریض کے بیچ میں کوئی اور ذریعہ ہے؟ کون ہے ذریعہ؟ ہم مریض، میرے اندر بخار کا مرض ہے، آپ مریض ہیں، آپ کے اندر بخار، ملیریا، ڈینگو، جو بھی ہو، آپ ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک چیز کے مرض ہیں۔ اس مرض کو اگر زائل کرنا ہو، اس مرض کو اگر دور کرنا ہو تو کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے نا، ڈاکٹر ذریعہ بنے گا، تب رب تعالیٰ کی ذات شفا، وہاں سے شفا بعد میں، پہلے ذریعہ ڈاکٹر کو ہم بنائیں گے۔ تو قرآن کی آیت مومنین کے حق میں یہ مشفی ہے، شفا ہے، کس کے ذریعہ؟ نبی کے ذریعہ۔ تو قرآن کی ہر آیتوں کا اصل اگر کوئی طبیب حاذق ہوا تو کون ہوا؟ نبی ہوا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض، بس ذہن کو قریب کیجئے کہ اے مولانا آپ بتا رہے ہیں کہ قرآن پڑھیں گے بخار سے دور رہیں گے، قرآن پڑھیں گے کینسر سے دور رہیں گے، قرآن پڑھیں گے تمام بیماریوں سے دور رہیں گے، قرآن پڑھیں گے ڈینگو سے دور رہیں گے، قرآن پڑھیں گے ملیریا سے دور رہیں گے، قرآن پڑھیں گے دنیا کی تمام بیماریوں سے دور رہیں گے، لیکن اسی قرآن میں لکھا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ اسی قرآن کو پڑھنے والے گمراہی پائیں گے، اسی قرآن کو پڑھنے والے ہدایت پائیں گے۔ یہ کیوں؟ جب تمام بیماریوں کا دافع، جب تمام بیماریوں کو دور کرنے والا تنہا قرآن ہے تو قرآن کو پڑھنے والا گمراہی کیسے پا سکتا ہے؟ قرآن کو پڑھنے والا جب گمراہی پائے گا تو ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا ہے، جب ہدایت یافتہ ہوگا تو گمراہی نہیں پا سکتا ہے۔ تو اس کا جواب بس یہی ہوگا، جیسے کسی کے پاس کوئی مرض ہے، بخار کا علاج کروانے کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس آپ گئے، MBBS کے پاس گئے، کسی میڈیکل کی دہلیز پر جا کر آپ نے اس ڈاکٹر کی دہلیز پر آپ نے دستک دیا، ڈاکٹر باہر نکلا، آپ کا علاج کرنے لگے، بخار کی جگہ اس نے بخار کی ہی دوا دی، لیکن وہ بخار کے حق میں مفید نہ ہو کر وہ دوا مضر ٹھہر گئی، تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیلبول ٹیبلیٹ یہ مضر ہے؟ کیا یہ دوا مضر ہے؟ آپ ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں، بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دوا آپ کے حق میں مضر ہو گئی، آپ کی بیماری میں جو ابھار پیدا ہو گیا ہے، آپ کی بیماری میں اور اجاگر پیدا ہو گئی ہے، آپ ہرگز اس دوا کو نامناسب اور ہرگز اس دوا کو نامنیف، نامفید اور مضر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ایسے ہی وہ قرآن ہے، قرآن کو پڑھنے والا کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب کو شفا ملے گا۔ اگر قرآن کو پڑھنے والا اگر ایمان کی روشنی سے اور بلب کی روشنی سے پڑھے گا تب جا کے اس کو شفا ملے گا، ورنہ قرآن کو پڑھنے والے بہت ہیں، عتبہ بھی ہیں، شیبہ بھی ہیں، ابو جہل بھی ہیں، ابو لہب بھی ہیں، کفار مکہ بھی ہیں، کفار قریش بھی ہیں، کفار مدینہ بھی ہیں، لیکن کسی کو شفا نصیب نہیں ہوتا۔ اگر شفا نصیب ہوتا ہے تو تنہا محمد عربی کی امتیوں کو ہوتا ہے، تنہا محمد عربی کے غلاموں کو ہوتا ہے۔ اس کا جواب کچھ نہیں، بس ایک ہے، قرآن خود کہہ رہا ہے وَشِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن میں شفا ہے، ضرور ہے، لیکن فقط مومنین کے لیے ہے، کفار اور غیر مسلموں اور مجوسیوں کے لیے نہیں ہے۔ یہی قرآن ہے۔ بہت سارے پہلو ذہن میں آ رہے ہیں، ایک پہلو اور، ابھی ان بچوں کے سر پر آپ پگڑی دیکھ رہے ہیں، دستار حفاظ،
یہ ابھی ہم سے بیشتر خطیب اور غالباً ماں شہریار صاحب، ماں شہریار سے قبل ایک تقریر ہوئی، کسی کی میں نام سے واقف نہیں ہوں، ان کی بھی تقریر علم کے تعلق سے ہوئی۔ ابھی وقت بڑا تنگ ہے حضرت، بس 2 منٹ اور اشارہ ہو رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں۔ اچھا سب لوگوں کی تقریر ہوئی ماشاءاللہ بہت ہی اچھی، اور ان کی تقریر بھی علم کے تعلق سے آپ لوگوں کے حق میں بڑی مؤثر بات انہوں نے کہی ہے۔ علم سیکھیں گے تبھی ساری چیزوں کی شناسائی ہوگی، بات صحیح ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن۔ اچھا یہ بتائیے، یہ 8 بچے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ 8 بچوں میں سب بچہ غریب کا ہی ہو، اور کوئی یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے بچے امیر کے ہی ہوں، سارے کے سارے بچے امیر ہی کے ہی ہوں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو دنیا کی تمام کتابوں پر سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ہے۔ یہ سب کوئی جان رہے ہیں، فقط ہمارا ہی ایمان نہیں ہے، چائنا والوں کا بھی ہے، چائنا والوں کا بھی ہے۔ انہوں نے پہلے پلان بنایا تھا کہ قرآن کو مٹاؤ، قرآن کو مٹاؤ۔ جیسے ہی پلان ان لوگوں کی پلاننگ ہوئی ویسے ہی بیماری آ گئی۔ اب کیا پلان ہو رہا ہے؟ جگہ جگہ قرآن کو بانٹو، بستی بستی میں بانٹو، اور ان لوگوں نے بانٹا ہے اور کفار کو بھی مجبور کیا ہے قرآن پڑھو۔ یہ قرآن کا اعزاز ہے، واخر قرآن۔ جب آپ کسی بچے کو قرآن کا حافظ بنا رہے ہیں، جب وہ تراویح کے مصلی پر فائز ہوتا ہے، تو وہی آپ کا غریب کا بچہ، یا وہ ٹھیلا چلانے والے کا بیٹا ہو، یا وہ رکشہ چلانے والے کا بیٹا ہو، کلکٹر اس کے پیچھے ہوتا ہے، افسر اس کے پیچھے ہوتا ہے، پولیس اس کے پیچھے ہوتی ہے، دنیا کے سارے بڑے بڑے اور رئیس لوگ ان کے پیچھے ہوا کرتے ہیں۔ یہ آپ کے بیٹا کا اعزاز نہیں، یہ قرآن کا اعزاز ہے، بیٹا کا نہیں ہے، یہ قرآن ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو خود ڈھونڈتے ہوئے شفا آپ کے قریب ہوگی، اور آپ کا مرض آپ سے کوسوں دور بھاگے گا۔ بتا دوں کیسے؟ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے لوگوں کے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ کیسے؟ پریکٹیکلی بتا دوں؟ یہ آپ کے دلوں کو یا ہمارے دل کو یا دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں ان سارے لوگوں کے دلوں کا اگر سروے کریں گے ہارٹ والوں کا، تو کب آتا ہے ہارٹ اٹیک؟ جب بلڈ کا سرکولیٹ بند ہوتا ہے۔ یہ بلڈ کا سرکولیشن کب سٹاپ ہوتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ آپ نے کبھی غور کیا یہ سرکولیشن کب سٹاپ ہوتا ہے؟ کب؟ جب دل کو بلڈ صحیح سے نہیں ملے گا، تب۔ دل آپ کے خون کو آپ کے دماغ تک نہیں پہنچائے تب۔ نیچے سے اوپر پانی پہنچاتے ہیں تو موٹر کی ضرورت پڑتی ہے نا، کیوں لگاتے ہیں موٹر؟ بالٹی سے پہنچا دیتے؟ نہیں، پائپ سے نہیں ہو سکتا ہے، پھونک دیں گے جائے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے، طاقت کی ضرورت پڑے گی، پریشر کی ضرورت پڑے گی، تب جا کے آپ موٹر کا انتظام کرتے ہیں۔ وہی موٹر آپ کے پانی کو آپ کے چھت پر پہنچاتا ہے۔ لیکن یہ بلڈ ہے، یہ دل ہے، دل کا کام ہے پورے بدن میں بلڈ کو سرکولیٹ کرنا، پھیلانا۔ اگر یہ دل اپنے سے نیچے یعنی کہ پیر میں، ٹخنے میں، گھٹنے میں، ان سارے عضو میں اگر خون پہنچانا چاہے تو بڑے آسانی سے پہنچا سکتا ہے، لیکن اگر یہی ہارٹ، یہی دل اگر آپ کے دماغ کو بلڈ پہنچانے کا ارادہ کرے تو آسانی سے نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے دل نیچے ہے، سر اوپر ہے۔ جب نیچے سے اوپر بلڈ جائے گا تو طاقت کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے آپ موٹر سے پانی کو اوپر پہنچاتے ہیں، پانی کو نیچے سے اوپر پہنچاتے ہیں تو طاقت کی ضرورت پڑتی ہے، پریشر کی ضرورت پڑتی ہے، تب آپ موٹر کا سہارا لیتے ہیں۔ ایسے ہی آپ کے دل کو طاقت کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ان دل کو طاقتوں سے بھگانا ہے، اگر دل کو پریشر سے بچانا ہے، اگر دل کو کرنٹ سے بچانا ہے، اگر دل کو بجلی سے بچانا ہے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کے کسی ہسپتال کا چکر لگانے
کی ضرورت نہیں ہے، یا وہ آپ کا مظفر پور ہو، یا وہ آپ کا بھارت ہو، یا وہ آپ کا امریکہ ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، اگر ان سارے خطوں سے ہارٹ اٹیک کی بیماری سے بھاگنا چاہتے ہیں تو کہیں اور نہیں، آپ اپنے نماز سے قریب ہو جائیے، رکوع سے قریب ہو جائیے، سجدے سے قریب ہو جائیے۔ جب آپ نماز و رکوع اور سجود سے قریب ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہارٹ اٹیک آپ سے دور رہے گا، سجدہ آپ سے قریب رہے گا۔ جب سجدہ آپ سے قریب رہے گا تو آپ رب کے قریب رہیں گے، جب آپ رب کے قریب رہیں گے تو آپ جنت میں داخل۔ یہی تو قرآن ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ضرورت ہے کہ غوث کا مہینہ آتا ہے، باتیں تو بہت ساری یادیں آ رہی ہیں، وقت بہت کم ہے، وقت بڑا تنگ ہے، اس لیے جہاں تہاں سے تھوڑا تھوڑا لے کے میں دے رہا ہوں۔ غوث کا مہینہ آیا، 11ویں شریف، نعرے غوث، یہ غوث وہ غوث لگا دیے، غوث کا مرغا کھا لیے، فاتحہ کر دیے، یہ کر دیے وہ کر دیے۔ کبھی آپ نے غوث کی زندگی پر غور کیا ہے؟ ارے بھیا کبھی آپ نے غوث کی زندگی پر غور کیا ہے؟ علماء نعرہ لگاتے ہیں، ناظم صاحب بعد عشاء سے لے کر ابھی تک نعرہ لگا رہے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت۔ آپ جواب بھی دے رہے ہیں، مست میں، عشق میں، دینا بھی چاہیے، اچھی بات ہے، دیجئے، زندہ باد۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا نام ایسے ہی لے رہے ہیں، یا اعلیٰ حضرت کا نام ان کے علم کی وجہ سے لے رہے ہیں، یا اعلیٰ حضرت کو، اعلیٰ احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کے مقام پر اگر کچھ پہنچایا ہے تو ان کو ان کے علم نے پہنچایا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ غوث پاک کا نعرہ لگا دیتے ہیں، نعرہ غوث یا غوث۔ غوث پاک کا مہینہ آیا، 11ویں منا لیے، فاتحہ کر لیے، مرغا کھا لیے۔ اسی غوث پاک نے کہا ہے درست العلم حتی کتبا، میں علم سیکھتا رہا یہاں تک کہ میں کتب بن گیا، یہاں تک کہ میں کتب بن گیا۔ تو آپ کے غوث، آپ کے خواجہ، آپ کے مخزوم بہار، آپ کے اعلیٰ حضرت، آپ کے شیر بہار، آپ کے یہ قائد آپ کو اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر اپنی زندگی کے کروٹوں کو بدلنا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کی حرکت کو لانا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہو اور گورنمنٹ سے اینٹ سے سینے ملا کر اگر مقابلہ کرنے چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو عالم بناؤ، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو قاری بناؤ، اپنے بچوں کو مفتی بناؤ۔ جب ان سارے کاموں کو تم انجام دے دو گے تو تم پست نہیں، سب سے اعلیٰ رہو گے، سب تم سے پست رہیں گے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے اپنے بچوں کو علوم دینیہ سے آراستہ کریں، اپنے بچوں کو علوم دینیہ سے مزین کریں، دارالعلوم میں داخلہ کروائیں، جامعہ میں داخلہ کروائیں، کسی بھی دینی اہل سنت کے مدارس میں داخلہ کروائیں، اور اپنے بچوں کو کچھ ہو یا نہ ہو سب سے پہلے مسلمان بنائیں۔ سارے خطیبوں کی بولی ہے، جتنے بھی خطبہ تقریر کرتے ہیں ان کی سب سے پہلی بولی یہی ہے، بابو تم کچھ بناؤ یا نہ بناؤ، اے ملت کے نوجوانوں تم کچھ بناؤ یا نہ بناؤ، اے دوستو، اے ماں اور بہنوں تم کچھ بناؤ یا نہ بناؤ، سب سے پہلے اپنے بچے کو مسلمان بناؤ۔ سب کی بولی ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس پر عمل کیا؟ نہیں کریں گے۔ مولوی چیختا رہے، نہیں کریں گے ہم، یہ آپ نے ٹھان لیا ہے۔ جس دن مولویوں کی باتوں کو، مولوی جن باتوں کی تلقین کرتے ہیں ان باتوں پر آپ مومن ہو جائیں، عمل کرنے والے ہو جائیں، تو میں واللہ العظیم کہہ رہا ہوں کہ کامیابی آپ کے قدموں کو چھوتے ہوئے نظر آئے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ زیادہ سے زیادہ علوم دینیہ سے ہم مائل ہوں اور اپنے بچوں کو علوم دینیہ کی تلقین کریں اور اپنے بچوں کو علوم دینیہ کی تشخیص کرائیں، اپنے بچوں کو علوم دینیہ سے مزین و آراستہ کرائیں۔ بس رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بولنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔